دوستوں کہا جاتا ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو سب سے پہلا ملک جس پر دجال حملہ کرے گا وہ ملک ہوگا ترکی۔ دوستوں ترکی پاکستان کا ایک دوست ملک ہے اور پاکستان کے ترکی کے ساتھ بہت ہی محبت اور پیار پر مبنی دوستانہ رویے ہیں، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ترکی کے ساتھ اس کی یہ محبت تا دیر قائم و دائم رہے۔ لیکن دوستوں دجال جب پہلا حملہ کرے گا تو وہ حملہ ترکی پر ہوگا، اور ترکی پر یہ حملہ کیوں ہوگا آئیے اس پر کھل کر بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس تلوار کے بارے میں بات کریں گے جو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے جس سے دجال کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس تلوار کا کیا نام ہے، وہ کہاں پر موجود ہے، اور پھر ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں کہ دجال کا سعودی عرب کے اندر تیار ہونے والا محل کون سا ہے جس کے اندر دجال آ کر سٹے کرے گا، ٹھہرے گا، اور پھر ہم بات کریں گے برمودا تکون اور دجال پر کہ کیا برمودا ٹرائنگل کا دجال کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ دوست احباب نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو دجال جب نکلے گا اپنے علاقے سے تو سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں تبوک شہر کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً $500 بلین کی لاگت آئے گی، اور یہ شہر تقریباً 5 سے 7 سال میں مکمل تعمیر ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین نے اس شہر کی تعمیر کے لیے 2300 صفوں پر مشتمل ایک پرپوزل پیش کیا ہے جس میں اس شہر کا نام نیوم رکھا گیا ہے۔ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے 2017 میں کیا اور بتایا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شہر شاہکار ہوگا۔ نیوم کا مطلب ہے جدید مستقبل۔ اس شہر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دجالی شہر کی تعمیر سے پہلے سعودیہ میں مدینے سے کچھ فاصلے پر دجال کا محل بھی تعمیر کر دیا گیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا۔ وہ نکلنے کے بعد زمین پر ہر ایک شہر میں جائے گا لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے جو اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخر میں جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا، وہ دیکھو احمد کا سفید محل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قیام کے بارے میں جس پہاڑی کا ذکر کیا ہے وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس مقام پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک محل بھی تعمیر کیا جا چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے، جس کی بناوٹ بالکل صہیونی طرز کے مطابق ہے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود سعودی حکومت نے نہ تو اس محل کی تعمیر روکی اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کی گئی ہے۔ تعمیر کے بعد سے یہ محل اب تک ویران پڑا ہے، اور اس محل کے علاوہ اس پہاڑی پر دور دور تک آبادی نہیں ہے۔ اس محل کی جانب کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور یہاں کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر لوگوں نے اس محل کو دجال محل کا نام دے رکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس شہر کی۔ دراصل یہ ایک دجالی شہر اور قیامت کی نشانی ہے جس کا افتتاح سعودی شہزادے محمد بن سلمان 2017 میں کر چکے ہیں، جو تقریباً 7 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا۔ یہ شہر ریڈ سی کے کنارے پر بنایا جائے گا جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس شہر میں ایسی کیا بات ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے، یا دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کو تعمیر کرنے والوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ آخر اتنی بڑی رقم سعودیہ کو دے کون رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہی ہے۔ جی اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کر رہا ہے۔ یہ شہر سعودیہ میں ضرور بن رہا ہے مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلیمان کے دور حکومت میں تھی، جس میں سعودیہ عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ بھی شامل تھا۔ یہودی سعودی عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا، اور سب سے بڑی بات اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس شہر کا افتتاح کرنے والے سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان اس وقت صہیونیوں کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات کسی طور بھی جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ اپنے کام میں رکاوٹ بنانے والوں کو یا تو قید کر دیتے ہیں یا پھر قتل کر دیتے ہیں۔ جن سعودی عہدیداروں نے اس شہر کی پالیسیوں پر اعتراض کیا تھا وہ آج بھی قید خانوں میں موجود ہیں۔
اس حجاز مقدس پر جو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین ہے، اس پر ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکتی ہیں۔ جو پابندیاں سعودیہ میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو اس شہر کو سعودیہ کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ صہیونیوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کا مکمل طور پر روبوٹس چلانے جو ہے ان کے بارے میں بتایا جائے کہ روبوٹس اس شہر کو چلائیں گے مکمل طور پہ، اور ایسی سہولیات کا یہ مالک ہوگا جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، جیسے یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارش برسانا جس سے صحرا میں بھی سبزہ جو ہے وہ اگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹس روبوٹک لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں جوریسک پارک بھی بنایا جا رہا ہے جس میں ڈائناسور روبوٹس کی صورت میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل فروغ دیا جائے گا۔ اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا، بڑے بڑے لگژری ریزورٹ اور عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,200 اسکوائر میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہوگا، اور اس شہر کو تجارت کا مرکز بنانے کے لیے یہودی اس میں اپنی پالیسیز بنائیں گے اور یہاں کی معیشت کو کنٹرول کریں گے۔ دوستو، یہاں پر ہی یہودیوں کا سب سے بڑا مسیحا یعنی دجال آ جائے گا۔ اب آپ کو نہایت دلچسپ حقائق بتاتا ہوں کہ صہیونی جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ سعودیہ شامل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے 7 سمندر لگتے ہیں۔ دجال قیامت سے قبل صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 صورت میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلا یہ کہ یہ ملک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں، جس میں ان ممالک کی پالیسی صہیونی چلائیں گے، مگر حکومت اس ملک کی ہوگی۔ دوسری آپشن جنگ کی تھی۔ اب تاریخ دیکھیں تو مصر و عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ وہی جنگیں ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہود و نصارہ اور کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی نیٹو اور یورپی یونین ہی ہیں۔ اس جنگ کا ذکر یہودی جو ہیں اور عیسائیوں کی روایات جو ہیں ان کے اندر پہلے بھی آ چکا ہے، جسے جنگ ہرمجدون یا آرم گیڈن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ جنگیں ہو رہی ہیں۔ دوستو، اسی طریقے سے برمودا تکون کے بارے میں اکثر اوقات لوگ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے بارے میں جو باتیں بتائی تھیں، انہی میں سے ایک یہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند رہنا شروع کر دیا اور تمام قوم کو فتنوں سے بار بار آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا کرتے تھے تاکہ امت اس فتنے سے غافل نہ ہو جائے۔ ڈریگن شیطانی سمندر اور برمودا ٹرائنگل۔ دوستو، ڈریگن تکون جو ہوتی ہے، برمودا تکون، یہ جاپان کی طرح کا ڈریگن تکون بھی پراسرار ریت اور حادثات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں پر حادثات کی تعداد برمودا تکون سے زیادہ ہے۔ یہاں ایسے جہاز اور آبدوزیں بھی غائب ہوئی ہیں جن میں خطرناک ایٹمی مواد بھرا ہوا تھا۔ یہ علاقہ بحر الکاہل میں جاپان کے ساحلی شہر یوکوپاما سے فلپائن کے جزیرے گوام تک، اور گوام سے پھر جاپان کے ماریانا جزائر تک، پھر ماریانا سے یوکوہاما تک بنتی ہے۔ دوستو، برمودا بحر اوقیانوس کے کل 300 جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے، جس میں اکثر غیر آباد اس تکون کا کل رقبہ جو ہے وہ اچھا خاصا لمبا چوڑا، اور جو ہے وہ جنوب مشرقی سر جو ہے اس کا وہ پورٹو ریکو اور جنوب مغربی سرا میامی فلوریڈا میں بنتا ہے۔ اس ایریا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ مختلف چیزوں کے مشاہدات کیے گئے، مثلا آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا، اس علاقے میں پہنچ کر کمپس میں بغیر کسی سبب کے خرابی پیدا ہو جانا۔ تو یہ ان علاقوں کے اندر موجودہ جو یہ علاقے ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ دجال کو قید کیا گیا ہو اور دجال انہی جگہوں میں سے کسی ایک آدھ جگہ میں موجود ہو۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرمایا تھا کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے، تیسرا دن 1 ہفتے کے، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ایسٹرن ایئر لائنز کو دوران پرواز شدید جھٹکا لگا اور
راستہ ان کا جہاز بھٹک گیا، لیکن پھر بھی صحیح سلامت وہ اترا۔ جب وہ اس ایریا سے گزرا تو پتہ چلا کہ وہاں پر ان کا وقت تھم گیا تھا۔